میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی خصوصی جو توجہ تھی وہ ہمیں حاصل رہی، اور انہوں نے ایون یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے وہ امریکہ میں ہیں، وہاں سے بھی وہ رابطے میں رہے جیسے بھون صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا الاٹمنٹ لیٹرز دیتے ہوئے وکلاء کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ممبرز کے ساتھ، وہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہی میرے خیال میں خاصہ ہوتا ہے کہ آپ نعروں کی بجائے عمل پہ یقین کریں اور عملی اقدامات کی وجہ سے بتائیں۔ جس طرح میرے سے پہلے بھون صاحب نے ساری بات تفصیل سے کر دی، یہ ہمارے وکلاء کے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں اور ہم انہیں سیاست کی نظر نہیں ہونے دیتے۔ میں اسی ہال میں آپ سب کی موجودگی میں، اور اس وقت دونوں اطراف کے جو آفس بیررز تھے، ہائی کورٹ کے صدور، بار ایسوسی ایشنز کے صدور، پاکستان بار کاؤنسل، صوبائی بار کاؤنسلوں کے جو وائس چیئرمین، جو سب سے بڑے الیکٹڈ عہدیدار ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں پیرزادہ صاحب میں نے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اسی آڈیٹوریم میں 3 گھنٹے کا سیشن کیا تھا، جس میں ایک ایک شک جو ہم نے آئین میں تبدیلی کی تھی وہ پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی کے سامنے اس کے خد و خال بیان کیے، پھر ڈرافٹ شیئر کیا۔ وہ ڈرافٹ ایک کمیٹی کے پاس زیر غور رہا، جو تجاویز آپ لوگوں نے دی ان تجاویز کو انکارپوریٹ کیا گیا ان امینڈمنٹس نے، اور پھر پارلیمان نے اس کو ڈسکس کیا اور پارلیمان نے وہ قانون پاس کیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی دکان چلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ ہو گیا۔ میں برملا یہ بات کرتا ہوں، میرے سارے سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ حکومت وقت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جہاں پہ لیگل ریفارمز کی بات ہو تو وہاں پہ لیگل فرٹرنٹی کو آپ کو آن بورڈ کرنا چاہیے۔ آج گو کہ یہ ٹاپک سے ہٹ کے آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک کیا تھا کہ جو فوجداری نظام انصاف ہے وہ بالکل ایٹ دی ورج آف کلیپس ہے، تو آپ اس کے لیے کام کریں۔ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے اتحادی دوست ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے ان ساتھیوں کی بھی حمایت رہی ہے۔ ہم نے تقریباً 80 کے قریب جو امینڈمنٹس ہیں ضابطۂ فوجداری میں، اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے، جس میں پولیس اندراج مقدمہ سے لے کے تفتیش کے مراحل، جو چالان کے مراحل ہیں، ان سے لے کے ٹرائلز جو ہیں وہ 1 سال کے اندر اندر جو ہیں ہم نے کہا انشور کرنا ہے کہ وہ کم از کم جب کاگنیزنس ہو جائے تو وہ تو پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں، لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے بہتر کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں دی ہیں۔ پرسوں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو 5 صوبائی بار کاؤنسلز ہیں بشمول اسلام آباد اور پاکستان بار کاؤنسل کے ایک ایکسپرٹ ممبر کو آپ نامینیٹ کریں گے ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ پاکستان کی عوام کو جو تحفہ فوجداری نظام انصاف کی اصلاح کا ہے اس میں آپ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی مشاورت کے ساتھ ہو اور بڑی خوبصورت امینڈمنٹس ہو، تو مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ جانے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کروں گا ریاض پیرزادہ صاحب کا، حامد یعقوب شیخ صاحب کا، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی بورڈ کے ممبران کا، جنہوں نے ایک بڑا ایک واٹر ٹائٹ جو ایگریمنٹ ہے وہ ڈی ایچ اے کے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا۔ بھون صاحب نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے، اس ایگریمنٹ میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ جو آپ کی باقی امینٹیز ہیں وہ ڈی ایچ اے ایز پر ایگریمنٹ ڈیولپ کرے گا، وہ ان کا شیئر ہے، کیونکہ ہم دونوں فریقین جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے اس میں ویور ہے ہمارا، لیکن جو وہ 100 کنال یا 96 کنال اراضی ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے بیٹھ کے آنے والے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے لیے انشاءاللہ العزیز اپارٹمنٹ بلڈنگ، اور وی ول لیونگ اٹ اپ ٹو یو کہ اس کو 2 بیڈ روم کرنا ہے یا 3 کرنا ہے یا وہ کس طرح سے وائبل ہوگا، وہ ایک الگ سے انشاءاللہ جوائنٹ وینچر ہوگا۔ اور میرے جو نئے ممبران ہیں بار ایسوسی ایشن کے فار آل ٹائمز ٹو کم، ان کے لیے وہ انشاءاللہ العزیز ایک خوبصورت اضافہ ہوگا اس میں۔ بھون صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ چراغ پیر رضا صاحب جلاتے رہے ہیں اور یہ مشعل لے کے چلتے رہے ہیں، وہ یاسین آزاد صاحب ہیں، سید قلب حسن صاحب ہیں، ہارون رشید، طاہر نصر اللہ، امجد شاہ، یہ سارے وہ دوست ہیں۔
کچھ میرے دوست آج نہیں ہیں، شہزاد شوکت صاحب ہیں، ان ساروں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اور موجودہ ایگزیکٹو کمیٹی کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا۔ میاں رؤف عطا صاحب، سلمان منصور صاحب اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے، آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلوجر کی طرف لے کے گئے ہیں۔ ونس اگین آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ، ہماری عزت افزائی کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا وہ اب تکمیل کے مراحل ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہم کسی تقریب میں وہاں پہ ملیں گے جب آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ سر۔ میں سر اب گزارش کروں گا وفاقی وزیر ہاؤسنگ جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے سر، انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائے، خیالات کا اظہار کریں سر۔ اب وکلا کو مائک آج کل کورٹس میں کم ملتا ہے، اس وجہ سے سر وکلا تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر سپریم کورٹ بار، جناب آنریبل منسٹر تارڑ صاحب، سدا مسکراتا چہرہ، اور ہمارے بھائی بھون صاحب، مختلف صوبوں سے آئے ہوئے صدور صاحبان اور وکلا فرٹرنیٹی کے اس کالے کوٹ میں بیٹھے ہوئے قابل احترام وکلا صاحبان، میں جب پبلک اسکول میں تھا بھاولپور تو میرے بائیں طرف کھڑے ہوا نوجوان، ان کے دادا علاؤدین شمس صدیقی صاحب ہمیں دینیات پڑھایا کرتے تھے، اور ابھی میں 9th کلاس میں ہی تھا کہ میرے والد کو اریسٹ کیا گیا کہ فاطمہ جناح صاحب آئی ہوئی تھی حاصل پور میں، تو مجھے کہا گیا کہ ووٹ مانگو۔ تو بچے تھے ہم، ان دنوں 9th کلاس میں تھا، تو گھوڑوں پہ جا کے ہم بی ڈی ممبر سے ووٹ مانگ رہے ہوتے تھے، اور پھر تب سے اس دست کی سیاہی میں آج تک ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور کتنے الیکشن لڑے، کھڈے میں گرے، پھر کھڑے ہوئے، اپنوں نے بھی کیا، سب کچھ کیا، اداروں نے بھی زیادتی کی، پھر بھی سرائکی علاقے سے تھے، روایتی لوگ تھے، اور بزرگ خاندان سے اعلیٰ اقدار اور روایات کے پابند رہے، تو آج ان کی پابندی کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ تو مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ کتنے وزیر اعظم، کتنے صدور، کتنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، اور پھر کالا کوٹ پہننے کا اعزاز مجھے بھی تھا، تو میں دل سے اگر کوئی مجھے کچھ حمایت ہے کسی بھی ادارے کی، تو میں ہمیشہ کالے کوٹ والے ادارے کے احترام کرتا ہوں۔ میرا ہمیشہ سے ہیومن رائٹس میں بھی تھا، تب بھی میرا یہ خیال تھا کہ ہیومن رائٹس کے محافظ صرف عدل اور انصاف اور کالا کوٹ کر سکتا ہے، باہر سے پڑھانے والوں کی ہیومن رائٹس ہمیں نہیں چاہیے۔